بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و ناظرین، شعبان کا مہینہ اپنے آخری مراحل کو ہے، 2-3 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد ایک رمضان المبارک کا مہینہ، ایک مقدس مہینہ، ایک تقدس والا، محترم، عظمت والا، حرمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کے تقدس اور اس مہینے کی عظمت سے ناواقف ہے؟ ہر مسلمان کو اس عظمت والے مہینے کی عظمت کا اور اس کے شان کا بہت بڑا علم ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ مسلمانوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا ایک ذریعہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کے درجات، اس کے بلندی درجات کا یہ مہینہ سبب ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی افق پر رجب کا چاند دیکھ لیتے تو اس وقت سے اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی اللہ کے نبی کے دل کے اندر ایک تڑپ، ایک شوق اور ایک جذبہ ہوتا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ مقدس مہینہ عطا فرما۔ تو یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی رحمت کی گھٹائیں ہمارے اوپر برسنے والی ہے، یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو مقدس رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہم اس مہینے کی تیاری کر لیں۔ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور کام کاج کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس مقدس مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس لیے کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ مہینہ غفلت میں شروع کرتا ہے، پھر جب غفلت میں شروع کرتا ہے، تیاری نہیں کی ہوتی، ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا، کام کاج کے لحاظ سے تیار نہیں ہوتا، پھر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، اس طرح وسوسے ڈال 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 کر اس کا مہینہ یہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ وہ مہینے کی برکات سے، وہ مہینے کی فیوز سے اور اس کے انوارات سے اس طرح محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مقدس مہینے سے آنے سے پہلے پہلے ہم اس مہینے کی تیاری کر لیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور کام کاج کے لحاظ سے ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دن کے اندر روزہ اور رات کو تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ مہینہ، یہ مقدس مہینہ انسان کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ پورا سال انسان محنت مزدوری، اپنے کام کاج، دنیاوی مصروفیات کے اندر وہ مشغول رہتا ہے۔ انسان پورا سال یعنی پورے 11 مہینے وہ اپنی تجارت میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے کاروبار دفتر میں، اپنی ملازمت میں وہ مشغول رہتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے مسلمان کا جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کریم نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا تاکہ اس مہینے کے اندر وہ اللہ کے تعلق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، اس میں جو ہماری کمزوری ہوئی ہے، جو غفلت ہوئی ہے، ہم اس غفلت کو اس مہینے کے اندر دور کریں۔ ہم اس رشتے کو، اس تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا عشق ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس مہینے کے اندر ذہنی طور پر پہلے سے، اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، اور پھر جب یہ مہینہ آئے گا
تو اس مہینے کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ مقدس مہینہ گویا کہ انسان کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام نے فرمایا یہ مہینہ جو مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گویا کہ یہ ایک ٹریننگ ہے، انسان کی ایک عملی مشق ہے، یہ گویا کہ ایک تربیت ہے، عمل اعمال کے لحاظ سے انسان کی اس مہینے کے اندر تربیت کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تمہاری پہلے سے امتیں، لوگ پہلے جو گزر گئے ہیں جس طرح ان پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب وجہ کیا بتائی، کیوں روزے فرض کیے؟ فرمایا اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آئے۔ اب جس وقت انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر انسان اپنی آنکھ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے کان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنی سوچ سمجھ اور فکر کو، ہر چیز کو انسان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس روزے کے ذریعے انسان کو ایک مشق کرائی جا رہی ہے، انسان کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان میں آپ نے پورا مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، اپنی آنکھ کو گناہوں سے روکا، اپنے کان کو گناہوں سے روکا، اپنی زبان کو گناہوں سے روکا، اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے روکا، تو پورے ایک سال کے 11 مہینے آپ نے اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے ہم ہر لحاظ سے اس مقدس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔